بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نواز خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اٹک نیوز نیٹ ورک اور یوٹیوب چینل اٹک اپڈیٹ۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف نور ہی نور تھا۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اس وقت گلی گلی کریا کریا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آج ہم پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کے حوالے سے آج اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی معروف ثنا خواں جناب غلام مرتضیٰ قادری صاحب۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، آپ یہاں پر تشریف لائے۔ تو ویورز، میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ہم نعتیہ کلام اپنے مہمان گرامی سے سنیں۔ تو جی قادری صاحب، بہت شکریہ۔ تو اس وقت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات، گلیاں کوچے سجے ہیں، ہر طرف بہاریں بہاریں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے بعد کون سا نعتیہ کلام ہمیں سنانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نواز بھائی، آپ نے مدعو کیا اور آج اس اسٹوڈیو میں، آپ کے اسٹوڈیو میں انشاءاللہ حاضری ہو رہی ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ 2-3 کلام سناتا ہوں اور جو میرے اپنے لکھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، اپنے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ نعت پڑھنا یا نعت لکھنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے تب یہ چیزیں ممکن ہوتی ہیں۔ بچپن سے شوق تھا نعت پڑھنے کا، تو الحمدللہ پوری دنیا میں نعت گوئی کر چکا ہوں، جہاں تقریباً 25-26 ملکوں میں منہاج القرآن کی توسط سے پوری دنیا میں دنیا پہچانتی ہے، اور نعت کے حوالے سے زیادہ پذیرائی۔ تو کیا سنانا چاہیں گے ہمارے ویورز کو آج؟ ربیع الاول شریف کے حوالے سے ایک میں نے کلام لکھا تھا پچھلے سال، بسم اللہ، تو وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور سامعین کی سماعتوں کی نظر۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ تیرے در کا نظارہ خوب ہے، ہم غریبوں کو فقط تیرا دوارہ خوب ہے۔ یا رسول اللہ تیرے در کا نظارہ خوب ہے، ہم غریبوں کو فقط تیرا دوارہ خوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور والضحیٰ مکھڑا تیرا واللیل زلف عنبری۔ اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ کہہ کر آقا علیہ السلام کو پکارا، قسمیں اٹھائیں، اور واللیل کی زلفوں کا تذکرہ کیا۔
تو اسی کو اس شعر میں ایڈ کیا ہے. وَالضُّحَا مکھڑا تیرا واللیل زلف عنبری، کیا حسین تجھ کو تیرے رب نے سنوارا خوب ہے، کیا حسین تجھ کو تیرے رب نے سنوارا خوب ہے. رب نے کہا فَلْيَفْرَحُوا آمد پہ تیری سونیا. قرآن پاک کی آیت ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار کرو جب آقا علیہ السلام سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. رب نے کہا فَلْيَفْرَحُوا آمد پہ تیری سونیا، کتنا کرم ہم پر ہوا میلاد تیرا خوب ہے، کتنا کرم ہم پر ہوا میلاد تیرا خوب ہے. یا رسول اللہ تیرے در کا نظارہ خوب ہے. اور جن کو نسبت مل گئی آقا تیری آل کی، جن کو نسبت مل گئی آقا تیری آل کی، حشر میں ان خوش نصیبوں کا سہارا خوب ہے، حشر میں ان خوش نصیبوں کا سہارا خوب ہے. مقطع عرض ہے آخری شعر. بھیک ملتی ہے تجھے کوئی کمی آتی نہیں، بھیک ملتی ہے تجھے کوئی کمی آتی نہیں، اے مرتضیٰ صدقہ پنجتن تیرا گزارا خوب ہے، اے مرتضیٰ صدقہ پنجتن تیرا گزارا خوب ہے. یا رسول اللہ تیرے در کا نظارہ خوب ہے، ہم غریبوں کو فقط
تیرا دوران خوب ماشاءاللہ ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ویورز، آج ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف ثنا خواں غلام مرتضیٰ قادری ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ جس طرح انہوں نے بتایا کہ دنیا کے لاتعداد ممالک میں یہ نعتیہ کلام سنا کر لوگوں کے دلوں کو منور کر چکے ہیں، اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ تو بات غلام مرتضیٰ قادری صاحب کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف نور ہی نور تھا۔ انہوں نے پوری انسانیت کی بھلائی کا درس دیا، اخوت، بھائی چارہ کا درس دیا۔ ان کی انہی تعلیمات کی روشنی اور ان کی سچائی کے گن جو دین اسلام سے دور لوگ تھے وہ بھی گاتے تھے، شہادت دیتے تھے ان کی سچائی کی۔ تو اس وقت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پورے ملک میں تقریبات جو ہیں کی جا رہی ہیں، جشن منایا جا رہا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو سال کے بعد یہ جھنڈیاں لگا کے ہم جو ہے روڈوں پہ جلوس ریلیاں نکال کے، کیا ہمارا یہ فرض یہاں پہ پورا ہو جاتا ہے یا پریکٹیکلی ہمیں پیارے آقا کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے آپ کیا تھوڑا سا مختصر کمنٹس کرنا چاہیں گے؟ جی نواز بھائی، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم صرف ربیع الاول شریف کے اندر ہی کہتے ہیں کہ میلاد آ گیا تو میلاد منا لیں تو ہمارا فرض پورا ہو گیا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر انس و بشر کے لیے، جنات کے لیے، انسانیت کے لیے، ہر چیز کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، اور ان کے لیے کوئی وقت مقید نہیں کہ صرف 12 ربیع الاول یا ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہی خوشیاں منائیں۔ بے شک وہ بھی ٹھیک ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی ایام ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور میں تو کہتا ہوں کہ ہر روز میلاد کا روز ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے لیتے ہیں۔ ہمیں قرآن ملا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا۔ آقا کی تعلیمات کے حوالے سے تعلیمات مطلب ہر چیز جو ہم اپنائے ہوئے ہیں، ہماری سانسیں، ہماری زندگی، ہماری چلنا پھرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی ہونا چاہیے، اور انہی کی بدولت ہم آج مسلمان بھی ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ جی بالکل جی۔ تو نیکسٹ کلام نعتیہ کلام کون سا ہمارے ویورز کو سنانا چاہیں گے؟ نعتیہ کلام جی 2011 میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جنت البقیع اور گنبد خضرا کے سائے تلے بیٹھا ہوا تھا، تو ایسے ہی دل نے چاہا کہ یہاں سے کوئی تحفہ لے کے جاؤں، تو دعا کی کہ یا اللہ کوئی ایسی چیز عنایت کریں تاکہ دیر یہ رہے۔ تو اس وقت یہ کچھ اشعار رمضان المبارک 2011 میں گنبد خضرا کے سائے تلے یہ لکھی گئی، سبحان اللہ ماشاءاللہ، تو یہ پیش خدمت ہے۔ کرم کتنا ہوا مجھ پر کہ پہنچا میں مدینے میں۔ اپنی حاضری کے حوالے سے کیا تھا نا کہ دیکھو میں کہیں کتنا گنہگار اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اور کرم کتنا ہوا مجھ پر کہ پہنچا میں مدینے میں، کرم کتنا ہوا مجھ پر کہ پہنچا میں مدینے میں، جو دیکھی مسجد نبوی تو خوشبو مہکی سینے میں، جو دیکھی مسجد نبوی تو خوشبو مہکی سینے میں، اور جو دیکھا گنبد خضرا کو تو دل میں خیال آیا
جو دیکھا گنبد خضرا کو تو دل میں خیال آیا کہ ہے جو دور اس در سے مزہ کیا اس کے جینے میں، کہ ہے جو دور اس در سے مزہ کیا اس کے جینے میں، اور گناہ گاروں چلے آؤ دامن اپنے پھیلا کے، گناہ گاروں چلے آؤ دامن اپنے پھیلا کے، کہ بخشا جا رہا ہے جو بھی آئے گا مدینے میں، کہ بخشا جا رہا ہے جو بھی آئے گا مدینے میں، کرم کتنا ہوا مجھ پر کہ پہنچا میں مدینے میں، اور نظر آئیں گی جو بھی ہو قریب گنبد خضرا۔ میں نے تو وہ باہریں دیکھ لی تھی، میں اب دنیا کو کہہ رہا ہوں کہ نظر آئیں گی جو بھی ہو قریب گنبد خضرا، کہ اترتی رحمتیں دیکھی ہیں جو میں نے مدینے میں، اترتی رحمتیں دیکھی ہیں جو میں نے مدینے میں۔ مکتب میں اپنی خواہش کا اظہار، دم آخر یہ خواہش مرتضیٰ کی ہے میرے آقا، دم آخر یہ خواہش مرتضیٰ کی ہے میرے آقا، کہ مروں میں تیرے قدموں میں اور مدفن ہو مدینے میں، مروں میں تیرے قدموں میں اور مدفن ہو مدینے میں، کرم کتنا ہوا مجھ پر کہ پہنچا میں مدینے میں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ ویورس، یہ تھے غلام مرتضیٰ قادری جو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے حوالے سے نعتیہ کلام جو آج ہمارے پروگرام کا عنوان تھا پیش کر رہے تھے، اور آپ کے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے۔
لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, دوبارہ ہوں گے آپ کی خدمت میں. ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے اٹک نیوز نیٹ ورک, اٹک اپڈیٹ. قدر نہیں کرتے تو ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کریں. یہ ایسی نعمت ہے کہ دوبارہ نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کما ربیانی صغیرہ, یہ آپ کے چھوٹے رب ہیں. پالنے والے کو رب کہتے ہیں, ارباب. ہاں جیسے ہم عرب ملکوں میں کہتے ہیں نا ارباب, تو یہ رب جو ہے وہ کما رب یعنی صغیرہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کے پالنے والے ہیں چھوٹے, تو اس حوالے سے ماں کی ایک شان ہے. جی بسم اللہ. عظمت کی سناواں ماں دیاں, عظمت کی سناواں ماں دیاں, تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں, تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں, عظمت کی سناواں ماں دیاں. اور لال پیارا جد تک گھر نہیں آمدا, لال پیارا جد تک گھر نہیں آمدا, رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں, رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں, عظمت کی سناواں ماں دیاں. رو پے حضرت محمد مصطفیٰ, رو پے حضرت محمد مصطفیٰ, یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں, عظمت کی سناواں ماں دیاں. احمد لکھنے والا ہے, میں حبیب احمد حبیبی کچھ بھی نہیں, میں حبیب احمد حبیبی کچھ بھی نہیں, چمیاں تلیاں اولیاں ماں دیاں. یہ تھے غلام مرتضیٰ قادری جو آج ہمارے اسٹوڈیو میں نعتیہ کلام پیش کر کے آپ کے اور ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت پوری امت مسلمہ ہوش کے ناخن لے اور پیارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اسلامی پرچم اٹھا کر قدم بڑھائے. اسی میں ان کی کامیابی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میرے انتہائی قابل احترام مہمان گرامی غلام مرتضیٰ قادری اور مجھے دیجیے اجازت. رب کریم پیارے پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب. خدا حافظ. Thank you.
ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ غلام مرتضیٰ قادری معروف ثنا خواں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. غلام مرتضیٰ قادری کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہمارے وطن عزیز پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے. خصوصاً ضلع اٹک کی بات کرنا چاہوں گا کہ غلام مرتضیٰ قادری کا تعلق ضلع اٹک کی تحصیل ہزرو کے گاؤں ابوبکر شریف سے ہے. انہوں نے 25 سے زائد ممالک میں نعتیہ کلام پیش کیا اور لوگوں کے دلوں کو منور کیا، جو کہ ضلع اٹک تحصیل ہزرو کے لیے بھی ایک اعزاز سے کم نہیں. تو جی غلام مرتضیٰ قادری صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ کا ایک بڑا مشہور جو آپ ماشاءاللہ ہر تقریب میں آپ سے فرمائش بھی کی جاتی ہے کہ ہے سبے صبری بڑی دل نو، یہ کائنڈلی ہمارے ویورز کو سنائیے گا. تو میں آپ سے گزارش کر دوں گا، بسم اللہ شروعات کیجئے. بڑی دل نو، بڑا پیارا کلام ہے جی. احمد علی حاکم صاحب کا لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے لکھا ہے انہوں نے، اور پڑھنے والوں نے بھی کمال کی. کیا بات، ماشاءاللہ. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے. کہ جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے. جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے. شب معراج رب بولا رکے جبریل صدراتے. شب معراج رب بولا رکے جبریل صدراتے. تے میرے محبوب نو آکھو او بن پچھیا گزر آوے. میرے محبوب نو آکھو او بن پچھیا گزر آوے. اور ابو ایوب دیوانگو ابو ایوب دیوانگو میری کلی وی سج ویسی. او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے جگر آوے. او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے جگر آوے. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے. مرن تو بعد اے حاکم اے ہو دل وچ تمنائیں. مرن تو بعد اے حاکم اے ہو دل وچ
तमन्नाए कि जिदे लई मर के आया ओ बिच मिलने कबर आवे है बेसबरी बड़ी दिल नू दुआ मंगयो सबर आवे। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जी गुलाम मिर्ज़ा कादरी साहब जी। व्यूअर्स, मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान आया नहीं होना चाहता। दोबारा मुल्तमिस हूँ जनाब मेहमान गिरामी गुलाम मिर्ज़ा कादरी साहब से कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के हवाले से पूरी इंसानियत खुसूसन माँ बाप के हवाले से जो मैसेज दिया कि माँ बाप की खिदमत किस अंदाज में की जाए। आज अगर मौजूदा हालात के तनाज़ुर में बात की जाए तो हमें अक्सरियत नज़र आती है कि नौजवान नस्ल अपने माँ बाप की नाफरमानी में लगे रहते हैं। हत्ता कि हमारे दीन में इस बात का वाज़ेह तौर पे हुक्म दिया गया है कि अगर माँ बाप कुछ कह दें, जो भी कह दें, उनके आगे उफ तक भी नहीं किया जा सकता। तो कादी साहब, माँ एक अजीम हस्ती, मेरे रब्बे कायनात ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को ला खड़ा किया। तो क्या सुनाना चाहेंगे माँ की शान के हवाले से, ताकि हमारे जो इस वक्त कसीर तादाद व्यूवर्स अंदरून बैरून ममालिक में माँ एक अजीम तोहफ़ा रब्बे करीम का अजीम हस्ती, इस हवाले से आप क्या सुनाना चाहेंगे? माँ की शान एक दो तीन शेर ज़ुबानी याद है, मैं आपको सुनाता हूँ। और माँ एक ऐसी हस्ती है कि जिनकी नहीं है उनसे पूछा जाए। और कुछ बदबख्त ऐसे भी हैं जो माँ बाप को गालियाँ देते हैं, कदर नहीं करते। तो उनको चाहिए कि अपने माँ बाप का एहतराम करें। ये ऐसी नेमत है कि दोबारा नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कमा रब्बयानी सगीरा, ये आपके छोटे रब हैं। पालने वाले को रब कहते हैं, अरबाब। हाँ, जैसे हम अरब मुल्कों में कहते हैं ना अरबाब, तो ये रब जो है वो कमा रब्ब यानी सगीरा, अल्लाह ताला ने कहा कि ये आपके पालने वाले हैं छोटे। तो उस हवाले से माँ की एक शान है। बिस्मिल्लाह। अज़मता की सुनावा माँ दिया, अज़मता की सुनावा माँ दिया, तार देंदिया ने दुआवा माँ दिया, तार देंदिया ने दुआवा माँ दिया, अज़मता की सुनावा माँ दिया। और लाल प्यारा जद तक घर नहीं आमदा, लाल प्यारा जद तक घर नहीं आमदा, रैन बूए ते निगामा माँ दिया, रैन बूए ते निगामा माँ दिया, अज़मता की सुनावा माँ दिया। रो पे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, रो पे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, याद
جد آیا وفاواں ماندیاں عظمتاں کے سناواں ماندیاں. احمد لکھنے والا ہے میں حبیب احمد حبیبی کچھ بھی نہیں. میں حبیب احمد حبیبی کچھ بھی نہیں. چمیاں تلیاں اولیاں ماندیاں. جی بس یہ تھے غلام مرتضیٰ قادری جو آج ہمارے اسٹوڈیو میں نعتیہ کلام پیش کر کے آپ کے اور ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت پوری امت مسلمہ ہوش کے ناخن لے اور پیارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اسلامی پرچم اٹھا کر قدم بڑھائے. اسی میں ان کی کامیابی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میرے انتہائی قابل احترام مہمان گرامی غلام مرتضیٰ قادری اور مجھے دیجیے اجازت. رب کریم پیارے پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب. خدا حافظ.